عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیا شخصیت ہیں، کیا مقام ہے ان کا، امانت داری چیک کیجئے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، ہم نے اپنے لیے عید کے لیے سوٹ نہیں بنائے تو ہم اپنے بچے کے لیے ہی عید کا سوٹ بنا لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کا عید کے لیے سوٹ بنا لوں۔ کہا کہ آپ اپنے مہینے کی جو تنخواہ آپ لیتے ہیں کچھ تنخواہ آپ ایڈوانس لے لیں۔ کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ خط لکھا، جس کے پاس مال ہے اس کو خط لکھا، اور اس نے خط میں پیچھے اس نے بیک سائڈ پہ لکھ کے دیا، اے عمر بن عبدالعزیز آپ نے ایڈوانس تنخواہ کا مطالبہ کی ہے لیکن میں تو اس کا امانت دار ہوں، یہ میرے پاس مال امانت، اگر آپ زندہ نہ رہے اور آپ اس مہینے کے اندر کام کرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ امانت کون ادا کرے گا، یہ پہلے لکھے دیں۔ یہ امانت داری، امین تھے۔ آج ہر بندہ خائن بنا بیٹھا۔ آج جسے یہ روڈ کا ٹھیکہ مل جائے وہ بے ایمان ہے، جس کو مکان کا ٹھیکہ مل جائے وہ بے ایمان ہے۔ کہیں سیمنٹ پہ بے ایمانی، کہیں بجری پہ بے ایمانی، کہیں پہ سونے کے اندر بے ایمانی، کہیں دولت کے اندر، جہاں پہ جس کو ملتا ہے وہ بے ایمانیاں کرتا ہے۔ کوئی دودھ کے اندر ملاوٹیں کر رہے، ہر چیز کے اندر دو نمبری اور بے ایمانی آئی۔ یہ کی کس نے ہے؟ کوئی یہودی آ کے کر رہے ہیں، کوئی کفار آ کے کر رہے ہیں، یہ میں اور آپ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ختم کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، اگر میں نے اور آپ نے اس امانت کو ادا نہ کیا تو میں بھی خائن ہوں، آپ بھی خائن ہیں، تو زندگی ہے یہ گزر جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ امانت ادا کریں۔ امانت کیسے ادا کریں؟ یہ جوانی، یہ زندگی، یہ امانت ہے۔ اگر عیاشی کے اندر گزار دی ادھر جائے گی، فحاشی کے اندر گزار دی ادھر جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن اپنے مالک کو آپ نے خود جواب دینے ہیں۔